بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک ایک بات اور ایک ایک چیز بتائی اور سکھلائی ہے کہ کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، ساری چیزیں آپ نے بتائی اور سکھلائی ہیں، حتیٰ کہ مزاح کیسے کرنا چاہیے اور کیسے ایک دوسرے سے دل لگی یا خوش طبعی کرنا چاہیے، آپ نے کر کے بتایا اور سکھلایا ہے۔ چنانچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے شمائل ترمذی میں باب صفت مزاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قائم کیا، یعنی یہ باب قائم کیا، اور اس کے بعد اس باب میں ایک حدیث بیان کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بوڑھی عورت آئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ام فلان ان الجنت لا تدخلها عجوز، کہ اے فلاں کی والدہ، کوئی عورت، کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ تو یہ سن کر وہ عورت روتے ہوئے واپس جانے لگی، تو آپ نے فرمایا کہ اسے کہہ دو کہ کوئی بڑھاپے کی حالت میں نہیں جائے گی، بلکہ جنتی عورتوں کو نوعمر اور قوانیاں بنا دی جائیں گی۔ اور اللہ کا ارشاد، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا، اس سے اسی بات کی طرف اور اسی مضمون کی طرف اشارہ ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ عورتیں، یعنی ہم نے ان عورتوں کو کنواریاں ہی بنائی ہیں، یعنی صحبت کے بعد بھی یہ کنواریاں ہو جائیں گی۔ تو دیکھیں ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے مزاح فرمایا اور اس عورت، بوڑھی عورت سے کس طریقے سے آپ نے دل لگی کی اور اس کے ساتھ مزاح کیا، اور ہم ایک کس طریقے سے مزاح کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے دل لگی کرتے ہیں کہ اس میں جھوٹ، اور زیادہ تر جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسرے کو تکلیف بھی اس سے پہنچتی ہے۔ اگر کبھی کبھار مزاح کرنا چاہیں تو مزاح کرنا یہ درست ہے، بلکہ سنت بھی ہے، لیکن اس کے لیے کچھ چند شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ کثرت مزاح سے رکیں، بچیں، یعنی زیادہ مزاح کرنا، زیادہ دل لگی کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرنا، یہ وقار کو ختم کر دیتا ہے اور اس سے وقار ختم ہوتا ہے۔ اور کثرت مزاح یہ اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے بھی مانع ہوتا ہے، یہ ذکر کو کرنے سے روکتا ہے۔ اسی طریقے سے فرض کی ادائیگی سے بھی غفلت اس سے ہوتی ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہم اگر کسی سے مزاح کر رہے ہیں یا دل لگی کر بھی رہے ہیں تو سامنے والے کو تکلیف نہ پہنچے، اسے برا نہ لگے۔ اسی طریقے سے تیسری شرط یہ ہے کہ وہ جھوٹ پر مبنی نہ ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہم سے مزاح بھی فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، لیکن میں غلط بات نہیں کہتا۔ تو آپ مزاح فرماتے تھے، آپ دل لگی کرتے بھی تھے کبھی کبھار، تو آپ اس طریقے سے دل لگی کرتے تھے جیسا کہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اگر ہم کبھی کبھار
کسی سے دل لگی کرے یا مزاح کرے یا دوستوں کے ساتھ یا کسی کے ساتھ مذاق کریں تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں کہ اسے تکلیف نہ ہو اور زیادہ مذاق نہ کریں، اسی طریقے سے جھوٹ پر مبنی نہ ہو۔ اگر ایسا کریں تو یہ درست ہوگا اور بلکہ سنت ہوگی۔ تو ناظرین، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔